بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلزمك في صدقات فإن يؤتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ، ایک سسٹم، ایک نظام دے کر بھیجا تھا، اور الحمدللہ ہم اسی نظام پر زندگی گزار رہے ہیں. محترم حضرات، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی. یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 58. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیراتی مال تقسیم کرنے کے سلسلے میں آپ کو الزام ٹھہراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں خیراتی مال تقسیم کے سلسلے میں بہت سارے لوگ آپ پر الزام ٹھہراتے ہیں، آپ کو الزام دیتے ہیں. فَإِنْ يَأْتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان سے خیراتی مال سے ان کو کچھ دے دیں یا اس کو کچھ مل جائے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت، جو خیراتی مال تقسیم کرتے، تو بہت سارے منافق لوگ ایسے ہوتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے کہ آپ فیصلہ صحیح سے نہیں کرتے، صحیح سے برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کو کچھ حصہ دے دیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، آپ الزام نہیں لگائے گا. لیکن اگر کچھ نہیں ملے گا تو پھر سے وہ بگڑ کھڑے ہوں گے، پھر آپ پر الزام لگائیں گے. آج یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیراتی مال کے لیے لڑتے بڑھتے ہیں. اگر تھوڑی سی بریانی بچ جاتی ہے تو سب اس بریانی کو لینے کے لیے میں تو کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے. کیسا صبر؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہی چیز ہم سیکھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں ہر سنڈے کو جمع ہوتے ہیں. ہم پوری سیرت جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محترم حضرات، اب باری ہے پچھلے درس کے کچھ سوال و جواب کا. پچھلے درس میں جو بھی آپ لوگوں نے سنا ہے اور جانا ہے، ان سے صرف میں 10 سوال پوچھوں گا. ان 10 سوالوں کا جواب مکمل طور پر جو بھی دے دے گا، عورتیں بھی، اگر کوئی عورت بھی دے دے گی تو 500 روپیہ انعام اس کے لیے رکھا گیا ہے. کوئی بھی مرد میں سے اور عورت میں سے کوئی بھی اگر 10 سوال کا 10 جواب صحیح طریقے سے دے دیتا ہے تو اس کو 500 روپیہ انعام ملتا ہے انشاءاللہ. پہلا سوال، ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی طرف بلایا تھا؟ اگر کسی عورت کو یہ آنسر معلوم ہو تو بتائیں میری اہلیہ کو. کلو نہیں، قولو، مطلب تم لوگ کہو لا الہ الا اللہ. یہ آنسر تمہیں بول دیا. اگر کسی عورت نے مجھ سے پہلے ہی بول دیا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب مانا جائے گا. اور مردوں میں سے 2 مردوں نے آنسر دیا ہے.
دوسرا کیا تھا بولیے؟ کیا کیا کس طرح بلائے بولیے آپ؟ سوال یہ تھا ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی طرف بلایا؟ کس بات کی طرف بلایا؟ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات کیا تھی؟ کس بات کی طرف بلایا؟ بادشاہ بن جاؤ گے عجم اور عرب کے، تو وہ بات کیا تھی؟ وہ بات تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ قبول کرو، اس بات کی طرف بلایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم عرب و عجم سارے لوگوں کے بادشاہ بن جاؤ گے، یہ اس بات کی طرف بلایا تھا۔ دوسرا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر لوگوں نے کیا کہا؟ صحیح آنسر۔ لوگوں نے کیا کہا کہ لوگوں یہ تمہاری ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، تم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت میں ڈٹے رہو، لگے رہو۔ عورتوں میں سے کسی عورت کو اگر ہو تو برائے کرم میری اہلیہ سے جواب کو سنا دے، میری اہلیہ کو۔ نمبر 3، ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ صحیح ہے، 10 نبوی رجب کے مہینے میں، بائیکاٹ ختم ہونے کے 6 مہینے بعد۔ 10 نبوت میں رجب کے مہینے میں، بائیکاٹ ختم ہونے کے 6 مہینے بعد۔ نیکسٹ سوال، جہنم میں آگ ابو طالب کے صرف دونوں ٹکنوں تک پہنچے گی، کیوں؟ کب دعا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، ابو عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کے چاچا آپ کی پرورش کی، سب کچھ کی، آپ کیا کام آئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری وجہ سے ہی وہ جہنم سے بچے، یعنی جہنم میں صرف اس کے ٹکنوں تک آگ پہنچے گی میری وجہ سے، کیونکہ اس نے میری پرورش کی، میری دیکھ ریکھ کی، میری حفاظت کی، میری مدد کی، اسی لیے۔ تو کل ملا کے بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو طالب کی صرف ٹکنوں تک آگ پہنچے گی، پوری باڈی نہیں جلا پائے گی۔ نیکسٹ سوال، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ کتنے عمر میں نہیں، کب ہوئی؟ رائٹ آنسر۔ کسی عورت کو معلوم ہو تو الحمدللہ۔ اس کا آنسر ہے ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں 10 نبوت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ موت کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ میں صرف انتظار کر رہا ہوں عورتوں کے لیے، اگر وہ ادھر آنسر دے رہی ہے تو صحیح بات ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کی عمر تھی 65 ایئرس، 60 پر 5 سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے
خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہے کچن سے، اس کے ہاتھ میں برتن ہے، اس برتن میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو اللہ کا سلام سنائیے اور ان کو جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری بھی دیجیے جہاں پر شور گل نہیں، فساد نہیں، صرف اور صرف اطمینان و سکون ہوگی۔ عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ کون سے سال کو کہتے ہیں؟ 10 نبوت کو عام الحزن کہتے ہیں، اس لیے کہ اسی سال میں ابو طالب کی وفات، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، اللہ کے رسول کو مٹی سے مارا گیا، دیگر مصیبتیں اور بھی آئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال، حزن کا سال کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام کیا ہے؟ سعد ایک نبی کا نام ہے، سعد صحابی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام تھا سعد بنت زمعہ، سودا بنت زمعہ۔ سودا نام ہے بیوی کا، اس کے ابا کا نام تھا زمعہ، اس لیے سودا بنت زمعہ کہتے ہیں۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شادی کیا؟ دس شوال کو۔ 10 نبوت میں شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ شوال، یہ 10 سوال پورے ہوئے۔ اب میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کس نے 10 کے 10 سوال کا جواب دیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کسی نے بھی نہیں دیا۔ اب عورتوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی 10 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے دیا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اب آج کا درس شروع کرتا ہوں۔ آپ جو تیاری کر کے آئیں گے وہی پوچھنا ہے کیا؟ ابتدائی مسلمانوں کا صبر و سلامتی اور اس کے اسباب و عمل، یعنی جب سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، شروع کے 3 سال جس میں چھپ چھپ کے اسلام پھیلائے، اس کے بعد سے لے کر اب تک یعنی 10 نبوت چل رہا ہے، تب تک کھلے عام اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک بھی مسلمان پلٹے نہیں، ایک بھی مسلمان پھر سے ہندو کافر نہیں ہوئے، مشرک نہیں ہوئے۔ جو ایک بار مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہی کر رہے، مسلمان بن کر ہی رہے۔ کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا، صرف 5 پوائنٹ انشاءاللہ۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلا یہ بتا دیا گیا تھا پچھلا درس میں، ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب اللہ واحد پر ایمان، صرف اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ لوگ صرف اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں تھا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک معرفت، یعنی اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانتے تھے۔ وہ لوگ پہچان لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ کیسی پہچان؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
ہماری حفاظت، ہماری مدد، ہمیں بیماری سے بچائے گا، ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، ہمیں اور ساری چیزوں سے بچائے گا، دشمنوں سے بچائے گا، صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے ذہن میں، ان کے عقل و دماغ میں گھس گیا تھا، اسی لیے وہ لوگ اسلام سے کبھی ہٹے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے پرکشش قیادت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرنگ میں وہ لوگ تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے سب سے بلند لیڈر و رہنما تھے، سب سے اچھے اور سب سے بلند، سب سے اونچے درجے کے لیڈر تھے۔ اللہ کے رسول کے جیسا دنیا کا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے، اور ایسے خوبصورت جسم، اللہ کے رسول کا جسم آئے گی انشاءاللہ درس کے بیچ میں۔ اللہ کے رسول کا جسم بہت ہی خوبصورت، کنٹرول کرنے والی نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی، بے حیائی، برائی، گناہ کرنے والے نہیں تھے، کنٹرول کرنے والے تھے۔ اعلیٰ اخلاق، کیریکٹر بہت ہی بیٹر، گڈ نہیں بیٹر کیریکٹر تھے اللہ کے رسول کا۔ بہترین کردار بھی تھا اللہ کے رسول کا، تو سب سے بہترین کردار تھا، اور بالکل شریف تھے، بالکل شریف، کسی کو نہ گالی گلوچ، نہ تھپڑ، نہ مار پیٹ، بالکل شریف تھے۔ دل خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر۔ کوئی بھی انسان اللہ کے رسول کے ان خوبصورت اعضاء کو، ان خوبصورت مطلب کیریکٹر، نفس کی کنٹرول، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے، جان لیتے، تو اللہ کے رسول کی طرف خود وہ آ جاتے اور اسلام قبول کرتے تھے، کیونکہ جن خوبصورتی پر لوگ جان چھڑکتے تھے وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ جن خوبصورتی پر لوگ جان چھڑکتے ہیں ان ساری خوبصورتی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، وہ سیب کاٹ کر انگلیوں کو بھی کاٹنے لگا تھا، لیکن احساس نہیں ہوا خوبصورتی کو دیکھ کر، وہ لوگ چونک گئے تھے کہ اتنے خوبصورت انسان۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اگر میرے ہسبینڈ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی وہ لوگ، تو وہ اپنے انگلی تو کیا اپنے سینہ کو کاٹ لیتی، پھاڑ لیتی، پھر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، اتنے خوبصورت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیل تھے، جمیل کا مطلب خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اس سے جیسا خوبصورت دنیا کا کوئی انسان نہیں تھا۔ اتنے خوبصورت انسان نے داڑھی رکھا ہے، اگر داڑھی چھل کر خوبصورت ہوتا تو اللہ کے رسول داڑھی چھل دیتے اور خوبصورت دکھنا ہے مجھے، لیکن نہیں، داڑھی رکھ کے خوبصورت دکھتا ہے انسان۔ اب شیر اور شیرنی میں دیکھیے، اگر شیر کے سارے گردن کے بالوں کو، داڑھیوں کو چھل دیا جائے تو شیرنی اور شیر پہچان نہیں پائیں گے، شیرنی کون ہے، شیر کون ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر داڑھی چھلتے ہیں تو سامنے سے پتہ نہیں چلے گا۔ آج کل عورتیں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہے، کوئی دور سے دیکھے گا بولے لڑکی آ رہی ہے، آپ کو لڑکی کہہ دے گا، تو کیا داڑھی چنے گا، ہاں مرد آ رہا ہے سامنے سے، مرد۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم ہونے کے باوجود داڑھی رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے صحاباؤں کی تائید کرتے، کوئی بھی اگر غیر مسلم صحاباؤں کی طرف آنکھ اٹھاتے تو اللہ کے رسول اس کا جواب دیتے تھے، وہ لیڈر تھے مسلمانوں کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات بھی نکل جاتی تھی دشمن بھی اس بات کو یقین کر لیتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ جیسے قریش کے 3 آدمی چھپ چھپ کر کعبہ میں جا کر رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتا تھا، لیکن بعد میں ایک دوسرے کا راز فاش ہو گیا تھا۔ وہ کون کون تھے؟ ابو جہل، ابو سفیان بھی تھے، ان تینوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ ایک بار تینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابو جہل سے دریافت کیا، اے ابو الحکم بتاؤ تم نے جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ روزانہ تم آ کے قرآن سنتے ہو کعبہ میں، تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے، وہ تکبر سے، میں نے کیا سنا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف نے، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے ابو جہل، میں نے اور عبد مناف نے، عبد مناف یعنی مناف کی اولادوں میں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے عبد مناف نے
شرف و عزت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. شرف و عزت، وہ جو کچھ بھی کرتا تھا ہم بھی وہی کرتے تھے. شرف کے لیے، عزت کے لیے، وہ لوگ اگر کچھ کام کرتے اور اس کو عزت ملتی تھی ہم لوگ بھی وہی کام کرتے تھے. ابو جہل کہتے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے غرباء و مسکین کو کھلایا، ہم نے بھی غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا. ان لوگوں نے خیر خیرات میں سواریاں بانٹی تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا، خیر خیرات میں سواری بانٹے، اونٹے بانٹے اور گدھے گھوڑے بانٹی. ان لوگوں نے تحفے تحائف سے نوازا تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا. ان لوگوں نے کسی کو اگر تحفہ دیا تو اس کو عزت ملی، ہم نے بھی لوگوں کو تحفہ دیا، مجھے بھی عزت ملی. یہاں تک کہ جب ہم اور وہ گھٹنوں کے ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، گھٹنوں کے ایک دوسرے کے برابر، یعنی وہ جتنی اونچائی پر ہم بھی اتنی اونچائی پر، اس کو جتنی عزت ہمیں بھی اتنی عزت مل رہی تھی. مکہ میں ابو جہل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جتنی عزت، ہمارے خاندان کو بھی اتنی عزت دی جاتی تھی مکہ میں. اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے دو مد مقابل گھوڑے کی سی ہو گئی ہے. یعنی ریس میں جو دو گھوڑے برابر دوڑتے ہیں ان میں سے کون فرسٹ سیکنڈ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، ایک برابر دوڑتا ہے، اسی طرح ہم دونوں تھے. ابو جہل کہتا ہے ہمارے خاندان اور اس کے خاندان، کون سب سے زیادہ عزت والے، کون سب سے زیادہ شرف والے، کون سب سے زیادہ خیر خیرات کرنے والے، ہم دونوں برابر تھے. تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے، بھلا بتائیے ہم اسے کب پا سکتے ہیں. ابو جہل کہتے ہیں اس کو اور ہمارے درمیان سب کچھ برابر تھا، لیکن اب اس کو آسمان کی طرف سے وحی آنے لگی، ہم اس کو کب پائیں گے، میرے اوپر کب آسمان سے وہی آئے گی کہ ہم برابر ہو جائیں گے. یہاں پر تو ہم نیچا ہو گئے، وہ اور اونچے ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے. قرآن سنتے تھے لیکن صرف ایمان نہ لایا اس لیے کہ اس کو زیادہ عزت مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آسمان سے وہی نازل ہونے لگی اور میرے اوپر نہیں. ہم دونوں برابر تو تھے، ہم دونوں ایک ہی جیسے تھے، لیکن اس پر وہی کیوں نازل ہوئی، میرے اوپر وہی کیوں نہیں آئی، اس کو نبی کیوں بنایا، مجھے نبی کیوں نہیں بنایا گیا. یہ ابو جہل کہتے تھے، اور اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا. ابو جہل کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے. ابو جہل کہتے ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، تم سچے ہو، امین ہو، صادق ہو، امانت دار ہو، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، یعنی قرآن کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی بھیجتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں. یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر پاتے، بولے حضرت برابر نہیں ہے. یہی کہتا ہے قرآن پر بولو عمل کرو، حدیث بتائی جاتی ہے نماز اس طریقے سے پڑھو، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں حضرت برابر نہیں ہے، حدیث پر عمل نہیں کر پاتے، قرآن پر عمل نہیں کر پاتے، اور دوست دیتے ہیں اپنے آپ کو نہیں، حضرت برابر نہیں ہے. ویسے ہی ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں. یہ لوگ حضرت برابر نہیں ہے بول کے یہ مجھے گالی نہیں دیتے بلکہ یہ قرآن و حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، کیا؟ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33، قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم خوب معلوم ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہو رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جو بھی بات یہ کہہ رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. اللہ بھی کہتا ہے یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. مجھے برابر نہیں کہتے بلکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو ماننا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت برابر نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور اس وقت کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار لعن طعن کی، 3 بار اللہ کے رسول کو گالی دیا، برا بھلا کہا. تیسری بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہارے پاس ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تم لوگوں کو ذبح کروں گا، تم لوگوں کو قتل کروں گا، اس چیز کا حکم لے کر آیا ہوں اللہ سے.
تو یہ بات ان پر اس طرح اثر کر گئی کہ جو شخص دشمنی میں سب سے زیادہ بڑھ کر تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے لگے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے، کہیں مجھے مار نہ دے۔ اس دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول کی بات پر تصدیق تھی، مان لیتے تھے، سچ مان لیتے تھے۔ اسی طرح جب حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی یعنی اونٹ کی انتڑی ڈالی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر بد دعا کی تو ان کی ہنسی رک گئی تھی، ہنس رہے تھے، اتنے ہنس رہے تھے کہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، گر رہے تھے ایک دوسرے پر۔ جب اللہ کے رسول نے بد دعا کی تو ان لوگوں کی ہنسی رک گئی اور ان کے اندر غم و پچھتاوا کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ پچھتانے لگے کہ کیوں اللہ کے رسول کے اوپر ہم نے انتڑی پھینکی۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے ایک بات جب نکل جاتی تھی تو وہ ہو کر رہتی تھی، اور اللہ کے رسول کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ باتیں نکلتی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ پر بد دعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے نہیں بچ پائیں گے۔ کیا بد دعا تھی؟ وہی ملک شام میں ایک شیر نے اس کو کھا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے اور اس نے مجھے مکہ میں ہی رہتے ہوئے مار ڈالا، یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول کی بات پر دشمنوں کو بھی اتنا یقین تھا کہ کچھ بھی بول دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن بھی اس کو یقین مان لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ مسلمان ہو کر اس بات کو نہیں مانتے، مسلمان ہو کر اس بات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ دشمن کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول ایک بار جو بول دیں گے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اگر اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، چاہے کتنے بھی بڑے علماء آ جائیں، چاہے وہ کتنی بھی مرتبہ حج کر لے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کافروں کو بھی یقین تھا، لیکن آج کے مسلمان یقین نہیں کرتے، نہیں مانتے ہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا۔ اب ذرا جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحاباؤں کے لیے آنکھ، دل اور جان و روح کی طرح تھے۔ صحاباؤں کے لیے اللہ کے رسول آنکھ کی طرح تھے۔ آنکھ میں اگر کچھ چھوٹا سا تنکا بھی چلا جائے تو پوری بدن کو تکلیف ہوتی تھی، ایسے کسی صحابہ کو اگر تکلیف ہوتی تو اللہ کے رسول کی تڑپ ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ آنکھ، دل، روح، جان کی طرح تھے اللہ کے رسول صحاباؤں کے لیے۔ جیسے پانی نیچے کی طرف بہتا ہے ویسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، کہیں بھی اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ کوئی بھی صحابہ تھوڑی سی بھی غمگین، تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا، اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے۔ اس قدر محبت اور جان لٹا دینے کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو ہمارے رہتے ہوئے ناخون بھی کٹ جائے اللہ کے رسول کا، یہ اب صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھا۔ ہمارے رہتے ہوئے اللہ کے رسول کا ناخون کٹ جائے یہ نہیں ہوتا تھا۔ ناخن کٹ جائے یہ صرف چھوٹی سی مثال ہے، یعنی اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ ہو ہمارے رہتے ہوئے، یہ صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ اور اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا بھی نہ لگے ہمارے رہتے ہوئے، یہ صحابہ کرام کی کوشش تھی۔ اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے، اتنے مارے کہ بہت ہی سخت مار ماری گئی۔ عتبہ بن ربیعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر دو پیوند نیچے سے، دو پیوند لگے ہوئے جوتوں سے چہرے پر مارتے تھے، اور چہرے پر زیادہ مار رہا تھا، پھر پیٹ پر چڑھ گیا، پیٹ پر چڑھ کر پھر چہرے پر مارتا تھا، یہاں تک ایسا ہو گیا کہ ناک ایسی ٹوٹی، مار کے ایسا توڑ دیا تھا ناک کے چہرہ اور ناک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ناک کہاں ہے اور چہرہ کتنا بڑا ہے۔ اتنا درد، اتنا مارا تھا چہرے میں۔ کس کو مارا تھا؟ کیا سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا تھا۔ اتنا مارا تھا چہرے میں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ چہرہ کیا اور ناک کہاں ہے، اتنے درد کے ساتھ مارا تھا۔
پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو تیم کے لوگ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے گئے، ایک کپڑا لپیٹ دیا اور گھر لے کر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کو لگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جان اب نکل جائے گی، اتنا مارا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ان لوگوں کو لگا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، یہ مر جائیں گے۔ لیکن گھر جا کر آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ آرام کرتے کرتے جب دن ختم ہونے کے والا تھا تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے آواز نکلنے لگی، تو اب تھوڑا اطمینان ہوا کہ چلو اب یہ بچنے کے لائق ہو گیا ہے، ورنہ ادمرا جیسا ہو گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ، آواز بھی نہیں نکلتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے آواز نکلی، جیسے ہی آواز نکلی تو سب سے پہلی بات جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے جو آواز نکلی سب سے پہلی آواز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ خود کے بارے میں نہیں پوچھا کہ مجھے کوئی دوائی دو، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا، نہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں، سب سے پہلی آواز یہ۔ اس وقت بنو تیم جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے تھے گھر، غصے میں کھڑا ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سخت سست کہا، اس کو گالی گلوچ دیا، اس کو لعن طعن کیا، ملامت کیا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو نہیں دیکھتا تیرے رسول کی خبر لے رہا ہے۔ اس وقت اس نے اس کی ماں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں سے کہا کہ اس کو کچھ کھانا پینا دے دو، کھلاؤ پلاؤ اس کو، اور یہ غصے کے مارے گھر سے نکل کے چلے گئے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام تھا ام الخیر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ام الخیر۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کی ماں بار بار کھانے پینے کے لیے کہتی رہی، بار بار کہ کھا لو بیٹا، کچھ پی لو، کچھ کھا لو، دن بھر تم ایسے ہی پڑے ہو۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے رہے اللہ کے رسول کیسے ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے رسول کیسے ہیں، اللہ کے رسول ٹھیک ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صحیح سلامت ہے یا نہیں، پہلے مجھے یہ خبر دو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آج کے لوگ ماں صرف ایک بار کہتے بیٹا نماز 15 منٹ لیٹ ہے، کھانا کھا لو، ہاں دے دو، کھانا کھا لیتے پہلے، اور نماز گئی۔ ایسا نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے اللہ کے رسول کی خبر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نمازوں کی حفاظت کرو، اس لیے تم پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد رات بھر دن بھر کھاتے رہو پیتے رہو، نماز پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرو۔ آخر کار ان کی ماں نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا حال معلوم نہیں، تمہارے ساتھی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ام جمیل کے پاس جاؤ، اس کی ماں سے کہا ام جمیل کے پاس جاؤ۔ ام جمیل کون تھی؟ ام جمیل کون تھی؟ کس کی ماں؟ وہ تو ام الخیر نام ہے اس کی ماں کا۔ ام جمیل کون تھی؟ ام جمیل ایک عورت تھی ابو لہب کی بیوی۔ فوراً ریئیکشن میں آ گئے۔ ابو لہب، ہاں رائٹ آنسر، ابو لہب کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، لیکن یہ ام جمیل وہ ام جمیل نہیں، یہ ام جمیل ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بہن۔ کیا کہتی ہے دیکھیں، اپنے ماں سے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ، خطاب کی بیٹی ام جمیل یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جاؤ تم۔ کس سے کہا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا، اس کی ماں نے کہا مجھے تمہارے ساتھی کا کوئی پتہ نہیں، معلوم نہیں، بولا جاؤ ام جمیل کے پاس اور ان سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اس کی ماں آئی، کس وقت کون سا تھا؟ مغرب کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا۔ اس کی ماں آئی ام جمیل کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بات بتائی کہ میرا بیٹا ابو بکر رضی اللہ عنہ تم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ ام جمیل کہتے ہیں میں ابو بکر کو نہیں پہچانتا ہوں اور اس کے ساتھی کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، محمد کو بھی نہیں پہچانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام جمیل نے کیا کہا؟ میں ابو بکر کو بھی نہیں پہچانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پہچانتی ہوں۔ پھر دونوں ٹھہرے رہے کہ کیا کریں گے کیا کریں گے۔ ام جمیل خود کہتی ہے کہ چلو ایک بار تمہارے بیٹے کے پاس، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب آئے تو
دور سے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھائل پڑے ہوئے ہیں. اس کو غمگین ہو گئے کہ اس کو تو پہچانتا ہوں میں, اتنا گھائل کیوں ہے, یہ اتنا اتمرے کی طرح بستر میں کیوں پڑا ہوا ہے. جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور سخت بیمار میں پڑے ہوئے, زخمی حالت میں ہیں. وہ چیخ پڑی, رونے لگی اور کہنے لگی جس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے, جس قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے, یقیناً وہ بدچلن اور کافر قوم ہے. بدچلن ہے, اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے, بدچلن لوگ ہیں, وہ کافر لوگ ہیں. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کا بدلہ ان سے ضرور لے کر رہے گا, آپ کا بدلہ اللہ اس سے ضرور لے گا. یہ ام جمیل نے کہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں. وہ یہ نہیں بتائیں کہ تم صحیح کہتی ہو, وہ لوگ کافر قوم ہیں, نہیں, اللہ کے رسول کیسے ہیں. ام جمیل نے کہا یہ بات آپ کی ماں سن رہی ہے, آپ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں, یہ بات آپ کی ماں سن رہی ہے, آپ کو مار دے گی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں, سننے دو اس کو, مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ام جمیل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے, صحیح سلامت ہے, ابھی وہ صحیح ہے, اس کو کچھ زخم نہیں, اس کو کسی نے مار بھی نہیں سکا ہے. پوچھا کہاں ہے, صحیح تو ہے لیکن کہاں ہے. ام جمیل نے کہا ابن ارقم کے گھر میں. ابن ارقم وہ دار ارقم جس کو دعوت پھیلانے کا مرکز بنایا تھا, کہا ابن ارقم کے گھر میں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تو پھر اللہ کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا, کچھ بھی نہیں پیوں گا جب تک میں اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لوں. پورے دن بھر بھوکے پیاسے, پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کچھ کھاؤں گا بھی نہیں, پیوں گا بھی نہیں جب تک میں اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لوں گا. اب یہ دونوں عورتیں پریشان, ام الخیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماں اور ام جمیل عمر رضی اللہ عنہ کی بہن, یہ دونوں پریشان کہ کیا کریں کیا کریں. ام جمیل نے کہا ذرا رکو, رات ہونے دو, جب لوگوں کی آنا جانا آمد و رفت آنے جانے کی جو ختم ہو جائیں گے, لوگ جب اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں گے تب ہم لے کے جائیں گے آپ کو. ایسا ہی ہوا, انتظار کرتی رہی. جب رات کا وقت ہوا سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے, اب آدمی کا آنا جانا بند ہو گیا. تو دونوں عورتوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلی اور دونوں دو طرف سے پکڑے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چل نہیں پا رہے تھے. دونوں عورتوں کو گردن سے اوپر سے پکڑ کے ٹیک لگا کے جا رہے ہیں, چل نہیں پا رہے تھے, پھر بھی اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی. پھر دونوں عورتوں کے سہارے وہ واپس آئے اور اس کی ماں نے پھر اس کو کھانا کھلایا. یہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ. آج شیعہ لوگ, یہ محرم منانے والے لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں, جو کہ اللہ کے رسول کو سب سے پسندیدہ مردوں میں سے کوئی تھا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. حسن حسن نہیں تھے, علی نہیں تھے, محبت کرتے تھے, لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول اگر کسی صحابہ سے کرتے تھے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی دشمنی کر کے علی سے دوستی, حسن حسین سے دوستی, اس کی ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان نہیں ہے, اس کا ایمان کمزور ہے, کمزور. جو بھی کسی صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. پھر نمبر پوائنٹ 3, احساس ذمہ داری. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ انسان پر کتنی بھاری بھرکم اور زبردست ذمہ داری ہے, انسانوں پر کتنی زبردست ذمہ داریاں ہیں, اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان ذمہ داریوں سے کسی بھی حال میں دوری اور پہلو تہی نہیں کی جا سکتی, دوری نہیں اختیار کی جا سکتی ہے. کو ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دو, پہلو تہی یعنی بازو نہیں ہٹ سکتے ان ذمہ داریوں کو چھوڑ کر. کیوں؟ کیونکہ اس دوری کی جو نتائج ہوں گے, جو ذمہ داریوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس کی وجہ سے جو نقصان ہونے والا ہے موجودہ ظلم و ستم سے زیادہ خوفناک اور زیادہ ہلاکت والے ہوں گے.
آج ہم اس ذمہ داری کو لے کر، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اسلام پھیلانے کی ذمہ داری، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی جو ذمہ داری لی تھی، اس ذمہ داری کی وجہ سے جو اس پر ظلم ہو رہے تھے، جو مصیبتیں ہو رہی تھی، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر ذمہ داری کو چھوڑ دیں، اسلام پھیلانا چھوڑ دیں تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی اس وقت۔ اگر چھوڑ دیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آج جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس سے زیادہ مصیبت اس وقت آئے گی، اور ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں۔ اللہ کر یہ بات بعد میں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ذمہ داری کے نتیجے میں جو بھی مشکل پیش آتی ہے، اگر اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتے، اسلام پھیلانا چھوڑ دیتے تو اس سے زیادہ نقصان، اس سے زیادہ خسارہ، اس سے زیادہ مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی اگر اسلام پھیلانا چھوڑ دیتے تو۔ یہ احساس تھا، یہ ذمہ داری تھی صحابہ اکرام کا۔ آج ہمارے اندر احساس نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، بس خود سے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ہو گیا، دوسروں کو کبھی کہا کہ نماز پڑھو؟ یہ ذمہ داری لو۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے اگر آپ پر کچھ مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو آپ اگر اس مصیبت کے ڈر سے، اس تکلیف کے ڈر سے اگر آپ اسلام کی بات دوسروں کو نہیں بتاتے ہیں تو نہیں بتانے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی وہ اس سے زیادہ مصیبت ہوگی، اس سے بڑی مشکل ہوگی، اس سے بڑی نقصان ہوگی۔ اسی لیے اسلام پھیلانے کا عمل کرو، چاہے مرد ہو یا پھر عورتیں ہوں۔ مرد دوسرے مردوں کی طرف اسلام کی بات پھیلاؤ، عورتیں بھی دوسرے عورتوں کی طرف اسلام کی بات پہنچاؤ، یہ کام ہے ہم لوگوں کا۔ چوتھی بات، آخرت پر ایمان تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آخرت پر ایمان تھا، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر چھوٹے بڑے ہر چیز کا جواب دینا ہے، حساب لیا جائے گا ہم سے۔ اس کے بعد یا تو حساب کتاب کے بعد یا تو ہمیشہ دائمی جنت ہوگی یا عذاب سے بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو اسی لیے اگر جنت لینی ہو تو اس آخرت پر ایمان رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اس بات کو یقین رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تم سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے، تابعین نماز پڑھتے رہے، تم نے کیا کیا؟ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول نے کیسی نماز پڑھی، صحابہ کرام تابعین نے کیسی نماز پڑھی، اور تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ اگر یہ اللہ نے پوچھ لیا تو تمہاری کیا ہوگی؟ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھو اور عمل کرو، تو تم ثابت قدم رہو گے صحاباؤں کی طرح۔ صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں صرف دکانداری کی وجہ سے، ظہر کی نماز میں نہیں آتے دکانداری کی وجہ سے، مارکیٹنگ کی وجہ سے عصر کی نماز میں نہیں آتے، یہ ذمہ داری ہے۔ آخرت پر یقین رکھو کہ جو کچھ بھی کرو گے تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے کہ اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر، تو ہماری امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں جنت ملے گی، اور اگر نہیں تو یہ خوف تھا کہ کہیں اللہ ہمیں عذاب نہ دے دے، کہ ہمیں جہنم میں نہ پھینک دے۔ اس ڈر سے، اس خوف سے یہ صحابہ کرام جیتے تھے۔ ہم بھی ویسے ہی جینا ہے، ہم لوگوں کو ویسے ہی رہنا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، 4 ویلر، چھوٹی گاڑی ہی مثال دیتا ہوں، 2 ویلر میں جو مثال دیتا ہوں 2 ویلر میں نہیں ہے، 4 ویلر میں سامنے ایک کانچ ہوتا ہے جس کے تھرو سے باہر دیکھتے ہیں، پوری دنیا دکھائی دیتے اس کو سامنے آگے تک، لیکن پھر اس کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں مرر بھی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے، اس کو دیکھنا کس کانچ کو ہے؟ رائٹ سائڈ کانچ کو یا سامنے کے کانچ کو؟ سامنے کے کانچ کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ سامنے کے کانچ کو اگر دیکھے گا تو اس کو اپنی منزل دکھائی دے گی، اور رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کی کانچ کو اگر دیکھے گا تو اس کو صرف اپنا پاسٹ دکھائی دے گا کہ میں ادھر سے گزرا، لیکن وہ اس لیے نہیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے آ کے ٹھوک تو نہیں دے گا، میں اب رائٹ لینے والا ہوں تو رائٹ کا مرر دیکھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا سامنے کا
کاج ہے آخرت، اس کو آخرت دیکھنی ہے، اس کو منزل دیکھنا ہے، اس کے بعد دنیا کی کمائی میں لگو. تم دیکھو کہ کہیں ہم اس کی وجہ سے آخرت کو تو برباد نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی صرف اس کاج کو دیکھ کر گاڑی چلائے گا تو اپنی منزل تو کیا وہیں ایکسیڈنٹ ہو کر رہ جائے گا. اس لیے دنیا داری نہیں، آخرت کو پہلے دیکھو، اس آگے کے کاج کو پہلے دیکھو، تب تم راستہ دیکھ پاؤ گے، ورنہ راستہ نہیں دیکھ پاؤ گے. اسی لیے اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر تم عمل کرو. جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، تم جب عمل کر رہے ہو، کچھ بھی کام کر رہے ہو، تو تم دیکھو کہ کیا ہم اس کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہیں. اللہ نے بتایا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو جنت جاؤ گے. تم سوچو پہلے، تب تم وہ کام کرو. اگر نماز پڑھتے ہو تو تم نے کبھی بھی سوچا کہ ہم جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کیا اس طریقے سے نماز پڑھنے پر اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچو، کبھی بھی سوچو، اور اس کے بعد تحقیق کرو کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے. یہ سوچو تم، اور اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. سورۃ المؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60 یہ آیت ہے. اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دے سکتے ہیں وہ لوگ اللہ کے راستے میں یا دین کے کاموں میں یا غریب مسکین بیوہ و یتیموں کو جو کچھ بھی دے سکتے ہیں دیتے ہیں. اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ بھی کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن اس کا دل یعنی صحابہ کا دل اس بات پر ڈرتا تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس کا جواب ہم کیسے دیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول کے بتائے طریقے کے پر خرچ کرو گے تو ایک بات میں جواب دے سکتے ہو کہ اللہ میں نے حدیث کے مطابق خرچ کیا ہے، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کیا ہے. ایک بات میں آپ کی پوری زندگی کا جواب ہو جائے گا. نمبر 5، کامیابی کی بشارتیں. کامیابی کی بشارت. ایسی مشکل ترین حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں نازل ہو رہی تھی جن میں اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلیل تھی. بنیادی اصول، نماز کیسے پڑھنا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا جلنا، یہ بنیادی اصول نازل ہوتی تھی. اور ان آیتوں میں مسلمانوں کو ایسی باتیں بتائی جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے اسلامی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل مقدر کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی اس آیتوں کے مطابق عمل کرتا تھا تو اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اب یہ اسلامک ملک بن جائے گا. اور ہوا، مکہ ایسا ہی ہوا. عمل کرنا ہوگا. آپ کے اس علاقوں کو اگر اسلامک ملک جیسا بنانے چاہتے ہو تو سب کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا. قرآن کے مطابق عمل کرو. آپ کا یہ ملک کبھی بھی عذاب سے دوچار نہیں ہو سکتا ہے. کبھی بھی اس ملک میں، کبھی بھی آپ کے اس علاقے میں عذاب نہیں آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا اگر قرآن کے مطابق عمل کرو. اور یہ مقدر لکھ دیا تھا اللہ نے، کوئی بھی اگر اس میری اتاری ہوئی آیتوں پر عمل کرے گا تو اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ اب اس معاشرے میں اسلام پھیلے گا. اس لیے ہمیں بھی اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں پر ایمان رکھنا ہے اور اسی جیسے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تم لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، ایسے ہی جیسے تم اپنے نانی کے گھر جاتے ہو، اپنے ماما کے گھر جاتے ہو، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. کیسی حالات؟ انہیں سختیاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہہ دیے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب تک ہم صبر کریں گے، کب تک یہ لوگ ہمیں مارتے رہیں گے، کب تک ہمیں یہ لوگ ستاتے رہیں گے، کب اللہ کی مدد آئے گی. یہاں تک رسول نے بھی کہہ دیا تھا کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. اتنی تکلیف، اتنی مصیبتیں سہتے تھے. اور تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے 5 وقت کی نماز، صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیا جنت چلے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں. تم تو آزمائے جانے کے بعد بھی فجر کے وقت اپنے بستر نہیں چھوڑ پاتے ہو.
जन्नत चले जाओगे? कैसे जन्नत जा सकते हैं? यूं ही नहीं जा सकते। अल्लाह ने कहा खबरदार, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। इंशाअल्लाह हम लोगों के ऊपर भी अल्लाह की मदद आने वाली है, आ रही है, और सबसे बड़ी मदद जो है अल्लाह की आने वाली है इंशाअल्लाह। बहुत करीब है अल्लाह की मदद, बहुत करीब है। हम लोगों को अल्लाह ने आजमा लिया है, हम उस आजमाइश में सब्र किए हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर वो मदद ज़रूर नाजिल फरमाएगा। फिर अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन्हें यह कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए? सिर्फ तुम यह कह दो कि हम ईमान लाए, अल्लाह छोड़ देगा? चलो जन्नत, ये ईमान लाया है, जन्नत दे दो, तुम ये समझते हो? ये मत समझो। और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी बगैर आजमाइश के। सिर्फ वो कह देगा कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए, जन्नत चल भेज दिया जाएगा, तुमको दुनिया में छोड़ दिया जाएगा कि हाँ चलो ये ईमान वाले हैं, इसकी आजमाइश मत लो। ऐसा होता है कभी? अल्लाह कहता है हालांकि उनसे पहले जो लोग थे हम उनकी आजमाइश की, इनसे पहले जितने भी लोग थे हमने उनकी आजमाइश ली, और उनके बारे में भी अल्लाह ये ज़रूर मालूम करेगा। इनके बारे में जो आज के मुसलमान हैं, अल्लाह इनके बारे में ज़रूर मालूम करेगा कि कौन लोग सच हैं और कौन लोग झूठे हैं। अल्लाह हम लोग सच्चे हैं, हम लोग सिर्फ तेरे और तेरे ये किताब और तेरे रसूल की बातों पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले नहीं, वो लोग झूठे हैं, वो दूसरे लोगों की बातें मानते हैं। अल्लाह तेरा कुरान अगर सच है तो हम सच हैं, अल्लाह तेरा रसूल अगर सच है तो हम सच हैं, क्योंकि हम सिर्फ कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं। और जो कोई भी कुरान और हदीस को छोड़कर किसी और की बातों को मानता है, अल्लाह उसकी बात तेरे बात से सच नहीं हो सकती, यानी वो झूठे हैं, हम सच हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें परख लिया है कि कौन सच और कौन झूठे हैं। एक हदीस है सुनन तिरमिजी की, हदीस नंबर 3612, खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कौन थे जानते हैं? खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे जानते हैं? किसी को मालूम है? ये वाकया भी गुजर चुका है। कौन थे? खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम थे। जब इसने इस्लाम कबूल किया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन और बहनोई को कुरान पढ़ाते थे। ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन और बहनोई को ये कुरान पढ़ाते थे। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काबे की दीवार में नीचे एक कपड़ा बिछाकर टेक लगा के बैठे हुए थे। काबे की दीवार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, हम लोग भी वहाँ पर थे, और उस वक्त बहुत जुल्म हो रहा था हम लोगों पर। हमने कहा, खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने कहा अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कीजिए ना, हम लोगों से ये मुसीबतें या तकलीफ हटा दे। अल्लाह से दुआ कीजिए, आपकी दुआ तो कबूल होगी। आप सिर्फ अल्लाह से एक बार दुआ कीजिए, हम लोगों की ज़िंदगी सुकून वाली ज़िंदगी हो जाएगी, ये काफिर ख़त्म हो जाएंगे। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जैसे ही अल्लाह के रसूल ने सुना, एकदम गुस्से से लाल होकर सीधे होकर बैठ गए। अल्लाह के रसूल गुस्से से लाल हो गए चेहरा और सीधे होकर बैठ गए, और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शुरू हो गया, सीधा होकर बैठा और फरमाया जो लोग तुमसे पहले थे उनके गोश्त नसों में हड्डियों तक कंघी कर दी जाती थी, उसके गोश्त में लोहे की कंघी की जाती थी, यहाँ तक के गोश्त उसकी नसें उधड़कर हड्डियां दिखती थी। इस तरह उन लोगों को सताया जाता था। ईमान वालों पर, तुम लोगों पर तो अभी सिर्फ मारा जा रहा है, तुम लोगों को तो सिर्फ अभी गाली दिया जा रहा है, तुम लोगों को तो सिर्फ अभी धमकियां दी जा रही है। और उस वक्त ईमान लाने वालों के बॉडी में लोहे की कंघी की जाती थी कि उसके चमड़े, उसके गोश्त, उसकी नसें उधेड़ कर उसकी हड्डियां दिखती थी। इतनी तकलीफ दी जाती थी, फिर भी वो इस्लाम से नहीं फिरे थे, फिर भी वो अपने नबी पर ईमान रखते थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे। और आज तुम पर थोड़ी सी मुसीबत आ रही है, अल्लाह से दुआ करने के लिए कह रहे हो, सब्र करो, सब्र करो। हम लोग भी सब्र करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हम लोगों के साथ रहेगा। और कहते हैं इतनी सख्ती होने के बावजूद वो दीन से नहीं फिरे, इस्लाम से नहीं फिरे। अल्लाह इस दीन को मुकम्मल करके रहेगा।
اللہ کے رسول کہتے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار یعنی مسافر، سوار گاڑی میں چڑھنے والا، ٹریولر، سوار صنعاء سے لے کر حضرت موت تک جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی دشمن کا نہیں، کسی کافر کا نہیں، کسی یہودی عیسائی کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اور اگر ڈر ہوگا تو صرف بکری کے سلسلے میں ہوگا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، اس کا صرف ڈر ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ڈر نہیں اللہ کے سوا۔ اور تم لوگ جلدی کر رہے ہو، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول تم لوگ جلدی کر رہے ہو، صبر کرو صبر، اس دین کو اللہ مکمل کر کے رہے گا۔ موسم حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ، اس کے بعد مجنہ اور ذو المجاز کی بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ اور رسالت کے لیے تشریف لے جاتے اور اعلان فرماتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدينوا لكم بها العجم فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے، اور اس لا الہ الا اللہ کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اسی کی وجہ سے تم عجم میں بھی تمہاری زیر نگی آ جائیں گی، عجم بھی تمہارے زیر نگی یعنی عجم تمہاری حکومت میں آ جائے گی، اور پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت میں بھی بادشاہ بن کر رہو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ یہ ہوا تھا، کافروں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، لیکن جتنے مسلمان ہوئے تھے پورے عرب میں اس کی حکومت چلتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، آج جتنے بھی بڑے عرب دیش ہیں، جو جتنے بھی ملک ہیں عرب کنٹری کے، یہ سب ایک تھا، سب ایک کنٹری تھی، اس پر صرف عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت چلتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک اکیلا بادشاہ تھا اتنے بڑے عرب دیشوں کا، بعد میں توڑ کر ٹوٹ کر الگ الگ ملک بنا، صرف قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرنے کی وجہ سے عرب ٹوٹ گیا، صرف اس وجہ سے عرب ٹوٹ گیا۔ صرف کہنے والے ہیں لا الہ الا اللہ، عمل کرنے والے نہیں ہیں، اسی لیے آج کے عرب ٹوٹ رہا ہے، اور اگر یہ قائم و دائم رہتا تو پوری دنیا میں آج عرب کی حکومت چلتی، لیکن صرف کہتے پھرے عمل نہیں، تو اسی لیے انہی لوگوں کی حکومت ٹوٹ گئی۔ یہ مضبوطی سے پکڑے رہتے لا الہ الا اللہ کو اور اس پر مضبوطی سے عمل کرتے تو یقیناً آج بھی عرب کی پوری دنیا میں حکومت چلتی۔ عرب کی اب کوئی نہیں چلتی، امریکہ کی چلتی ہے، اسرائیل کی چلتی ہے، عرب کی چلتی اگر لا الہ الا اللہ کے معنی میں صحیح طور پر عمل کرتے تو۔ جب اسود بن مطلب یعنی مطلب کا بیٹا اسود یعنی اللہ کے رسول کا چچا تھا، یہ بھی اسود اللہ کے رسول کے چچا تھے اسود، اور اس کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، اسود اور اس کے دوست جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو کہتے لیجئے آپ لوگوں کے پاس روئے زمین کا بادشاہ آ گئے ہیں۔ کسی بھی صحابہ کرام کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، دیکھو روئے زمین کا بادشاہ آ گیا ہے، یہ جلد ہی شاہان قیصر اور کسرا دو ملک تھا، دونوں بادشاہ تھے، کون نجاشی تھا بادشاہ ایک، تو قیصر اور کسرا دونوں الگ الگ ملک کا بادشاہ تھا، وہ ضرور کسرا یہ لوگ ان لوگوں کو مغلوب کر لیں گے، یعنی اس پر ان لوگوں کی حکومت چلے گی، یہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہوا ایسا ہی، کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے لیکن ایسا ہی ہوا، پورے عرب میں صرف مسلمانوں کی حکومت چلتی تھی، آج ٹوٹ گیا صرف لا الہ الا اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہو گیا 5 پوائنٹ اسلام پر مضبوطی پکڑنے کی سبب۔ اب دیکھیے بیرون مکہ دعوت اسلام، یعنی مکہ کے باہر اب اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں۔ مکہ میں اتنے دنوں تک 10 سال تک اللہ کے رسول مکہ میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اب اللہ کے رسول مکہ سے باہر نکل رہے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے طائف میں، مکہ سے نکل کر سب سے پہلے اللہ کے رسول گئے طائف میں۔ شوال کا مہینہ سن 10 نبوت، مئی یا جون 619 عیسوی، مئی کے لاسٹ یا جون کے پہلے
یعنی مئی کا لاسٹ تاریخ یا جون کا پہلے تاریخ تھا، یعنی مئی جون اور 619 عیسوی تھا۔ 10 نبوت شوال کا مہینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف گئے اللہ کے رسول۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور تھا۔ 60 میل جانتے ہیں کتنی دور؟ 1 میل کے برابر 1 کلومیٹر 800 میٹر، 1 کلومیٹر 1.8 کلومیٹر، 1 میل کے برابر۔ آج اگر کلومیٹر کے حساب سے نکالا جائے تو 60 میل برابر 110 کلومیٹر۔ مکہ سے طائف 110 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسافت آنے اور جانے میں پیدل طے فرمائی۔ 110 کلومیٹر مکہ سے طائف گئے پیدل، آئے بھی تو پیدل، سواری نہیں، کسی گھوڑے پر نہیں، کسی گدھے پر نہیں، کسی اونٹ پر نہیں، پیدل گئے اور پیدل آئے۔ 110 کلومیٹر۔ یہاں سے کتنا دور آپ لوگ اندازہ بتائیں؟ یہاں سے بنگلور 110 کلومیٹر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو دے دیا کہ اب تم اللہ کے رسول کے کام کرو، میرا کام مت کرو۔ اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ غلاموں میں سب سے پہلا مسلمان ہونے والا یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں طائف، یہ بھی پیدل۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا جاؤ اکیلے، اتنا دور کون جائے گا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ راستے میں جس قبیلے سے بھی گزرتا تھا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ طائف جاتے وقت چاہے وہ بنگار پیٹ آئے یا پھر کولار آئے یا کچھ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے بھی ملاقات ہوتی اس کو اسلام کے بارے میں بتاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جاتے وقت جتنے بھی قبیلوں سے ملاقات ہوئی، کسی نے بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ قبیلہ ثقیف کے 3 سردار تھے اور وہ تینوں بھائی تھے۔ 3 سردار تینوں بھائی تھے۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل۔ کیا نام تھا؟ عبد یالیل۔ دوسرے کا نام تھا مسعود۔ تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ 3 آدمی تھے، تینوں بھائی تھے اور تینوں ہی سردار تھے۔ ایک عبد یالیل، دوسرا مسعود، تیسرا حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام تھا عمرو بن عمیر ثقفی۔ عمرو بن عمیر ثقفی، اسی سے قبیلے کا نام ثقیف رکھا گیا۔ ان کے قبیلوں کا نام تھا ثقیف، اور یہ تینوں بھائی 3 سردار بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ایک ایک کر کے تینوں کے پاس گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے عبد یالیل کے پاس گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس کے پاس سے نکل کے مسعود کے پاس گئے، پھر اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس کے پاس سے نکل کر گئے حبیب کے پاس، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ تینوں بڑے بڑے سردار تھے، تینوں کو اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جب جواب میں ایک نے کہا، عبد یالیل نے کہا، وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے آپ کو رسول، وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کعبے کا پردہ پھاڑے، مطلب کیا کہ جب اگر اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہو، یعنی اگر آپ پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ آپ کا پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جسے کعبے کی پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے۔ جیسے کعبے کا پردہ پھاڑنا بہت ہی ناممکن ہے، ویسے ہی ہم آپ کو نبی مان لے یہ بھی ناممکن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عبد یالیل نے
کیا کہا کہ اگر کعبے کا پردہ پھاڑنے میں بہت ہی مشکل تھا، کوئی پھاڑ نہیں سکتا تھا جلدی سے، کیونکہ اگر کوئی بھی غلط ارادے سے کعبے کے پاس آتا تو اس کے اوپر عذاب آ جاتی تھی، جیسے ابرہہ کے اوپر آیا تھا۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جیسے کعبے کا پردہ پھاڑنا بالکل امپوسیبل، ناممکن، ویسے ہی ہم آپ کو نبی مان لیں، یہ ناممکن ہے، نہیں مان سکتے آپ کو نبی، یہ عبد علیہ نے کہا۔ دوسرا مسعود کہتا ہے، جب اس کے پاس گیا مسعود کے پاس، اس کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا کیا اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ آپ کو ہی ملا نبی بنانے کا؟ اگر اللہ کے رسول دوسرے کو بناتے تو بھی وہ لوگ یہی جواب دیتے کہ تم کو ہی ملا اللہ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کو آپ کو ہی ملا نبی بنانے کے لیے، دوسرا کوئی نہیں ملا؟ اب تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، تیسرے نے کہا میں تم سے کچھ بھی بات نہیں کروں گا، اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو آپ کی بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کی بات رد کر دینا، انکار کر دینا میرے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ تو آپ کی بات، اگر آپ نے اللہ پر جھوٹ گڑا، یعنی آپ نبی نہیں ہیں، پھر بھی اگر آپ نبی ہونے کا ناٹک کرتے ہیں اور اگر آپ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو پھر میں آپ سے کچھ بات نہیں کروں گا، میں آپ سے بات کروں گا ہی نہیں۔ یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تینوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا میرے ساتھ، مجھے جواب دیا، میرے منہ کے اوپر تم نے جواب دیا، نہیں مانی میری بات تم لوگوں نے، کچھ بات نہیں، لیکن ہر حالت میں اسے اپنے پاس ہی پس پردہ رکھنا، کسی اور کو مت بتاؤ، تم نے میری بات نہیں مانی، یہ بات کسی اور کو مت بتانا، کسی اور کو مت بتانا، شاید میں کسی اور کو میری بات بتاؤں تو وہ مان لے، صرف تم لوگوں کی وجہ سے نہیں مان سکتا، اسی لیے تم لوگ مت بتاؤ کسی اور کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ 10 دن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے۔ طائف میں جتنے بھی سردار تھے اس 10 دنوں میں ایک ایک سردار کے پاس جاتے اور اس کو اسلام کے بارے میں بتاتے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا، سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں مان سکتے، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اور ان لوگوں نے کہا تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، یعنی طائف سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے آوارہ لوگوں کو بھڑکا دیا اللہ کے رسول کے خلاف، آوارہ لوگوں کو بھڑکا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد کیا، 10ویں دن میں جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ کیا تو یہ آوارہ لوگ گالیاں دینے لگے، تالیاں پیٹنے لگے اور شور مچانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، اللہ کے رسول کو گالی دینے والے، مارنے والے، اللہ کے رسول کو گالی گلوچ کرنے والے، اتنے بھیڑ جمع ہو گئے کہ راستے کے دونوں طرف لوگ جمع ہو گئے تھے، دونوں طرف اس طرح راستہ ہے، دونوں طرف لوگ بھیڑوں سے جمع ہوئے تھے اور ان لوگوں نے بھڑکا دیا تھا اللہ کے رسول کے خلاف۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو لوگ اللہ کے رسول کو گالیاں دینے لگے، بد زبانی اپنے زبان سے بری بری باتیں نکالنے لگے اور ساتھ ساتھ پتھر بھی مارنے لگے، اللہ کے رسول کو پتھر مارنے لگے تھے اللہ کے رسول کو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخم ہوئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے، باڈی میں اتنا زخم لگا، اتنے زخم کہ خون بہتے 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 جوتے میں بھی خون جمع ہو گیا تھا، اتنا خون بہہ گیا تھا اللہ کے رسول کے باڈی سے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، کس چیز سے روک رہے تھے؟ کس چیز سے روک رہے تھے؟ اپنے جسم سے پتھر آتے وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہو جاتے کہ پتھر اللہ کے رسول کو نہ لگے،
اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور آج لوگ ماتم مناتے ہیں علی حسن حسین کا، زخمی ہوئے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور ماتم مناتے ہیں حسن حسین کا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دے دی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر تم حسن حسین کا ماتم مناؤ؟ کس نے اجازت دے دی؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کے رسول صحاباؤں کے لیے آنکھ تھے، اللہ کے رسول صحاباؤں کے لیے دل تھے، اللہ کے رسول صحاباؤں کے لیے روح اور جان تھے۔ اس صحاباؤں کو دیکھ کر اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے، اور ایسے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو پتھر نہیں لگنے دیں گے بول کر خود پتھر کھا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی، خود کو زخم، اتنے زخم کے باڈی سے خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم گئے تھے، اور اوپر سے اس کی حفاظت کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اتنے زخم۔ اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سر میں 4 پتھر کی چوٹ لگی تھی، خون بہتا تھا، کتنے زخم کھائے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول بھاگتے بھاگتے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے، کتنے پتھر کھائیں گے، کب تک؟ لوگ مارتے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے مار رہے ہیں، اللہ کے رسول اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ پیچھے پیچھے مار رہے ہیں پتھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں اندر گئے۔ جب اللہ کے رسول عتبہ اور شیبہ کے باغ میں اندر گئے تو ان لوگوں نے پتھر مارنا چھوڑ دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر باغ کے اندر گئے تو ایک دیوار میں ٹیک لگایا۔ انگور کے بیل، یعنی وہ پودا جو کسی چیز کے سہارے چڑھتی ہے، انگور کا درخت بہت نازک ہوتا ہے، اس کو چڑھانے کے لیے ایک سہارا دینا پڑتا ہے، اس کے سائے میں بیٹھے اللہ کے رسول، دیوار میں ٹیک لگا کر اس کے سائے میں بیٹھے، اور اس کے سائے میں بیٹھ کر تھوڑا اطمینان ہوا اللہ کے رسول کو، تو دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ دعا یہ تھا، اس دعا کو کہتے ہیں دعائے مستضعفین۔ کیا کہتے ہیں اس دعا کو؟ دعائے مستضعفین۔ مستضعفین کا مطلب کمزور، کمزور۔ مستضعفین کا مطلب کمزور۔ اس دعا کا نام ہے دعائے مستضعفین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ بہت لمبی دعا ہے، میں صرف ترجمہ بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اللہ میری کمزوری ہے، اللہ میں بے بس ہوں، اللہ لوگ میری بے عزتی کر رہا ہے، میری قدر نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے سامنے شکوہ کرتا ہوں کہ لوگ میری بے قدری کیوں کرتے ہیں، لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے، میں نبی ہوں، لوگوں کو میری بات مان لینی چاہیے تھی، میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں لوگ، میں اللہ تیرے سامنے شکایت کر رہا ہوں۔ تو کمزوروں کا رب ہے، مستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، کیا تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی غیر کے حوالے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے؟ مکہ کے لوگوں کے سامنے تو نے مجھے اس کے حوالے کر دیا جو مجھے سختی سے پیش آتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، دشمن کے حوالے کر دیا کہ اب وہ میرا مالک بنتے پھر رہا ہے کہ وہ میری بات نہیں مانے گا اور وہ جس طریقے سے مجھے چاہے گا مارے گا، مجھے گالی دے گا، مجھے جو کچھ کرے گا، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے اللہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں،
مجھ پر تیرا غضب یعنی تیرا غصہ، تیری ناراضگی میرے اوپر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ پھیلا ہوا ہے، میں تجھ سے عافیت چاہتا ہوں، مجھے بچا لے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیریاں روشن ہو گئی، یعنی اندھیریاں روشن ہو گئی، اب ظلمت ختم، اب حق آ رہا ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں، اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، دنیا و آخرت کے معاملات جس چیز پر درست ہوا کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، تیرا غضب نازل ہو، تیرا عتاب مجھ پر نازل ہو، اس سے پہلے میں تیرے چہرے کی نور کی پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنے چہرے کی نور دکھا، یعنی مجھے راستہ دکھا، مجھے بچا دشمنوں سے، مجھے بچاؤ ان غیر لوگوں سے، تیرے ہی رضا مطلوب ہے، بس تیری ہی رضا میں چاہتا ہوں، تو خوش ہو جائے، اگر تو خوش ہے اس بات پر کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں تو اللہ میں بھی خوش ہوں، تو اگر راضی ہے اس بات پر کہ لوگ مجھے گالی دے رہے ہیں، اللہ میں بھی راضی ہوں، تو جس بات پر خوش رہے گا میں اس پر بھی خوش رہوں گا، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں، تو جس بات پر خوش رہے گا میں وہ کام کروں گا، یہاں تک کہ جب تک تو خوش نہیں رہے گا میں وہ کام کرتا رہوں گا، اور تیرے بغیر میرے اندر کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ طائف سے آئے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں، یہ کتنے دور پر تھے؟ کتنے دور پر تھے؟ کہتے ہیں 3 میل۔ 3 میل کا مطلب جانتے ہیں؟ 5.5 کلومیٹر۔ 5.5 کلومیٹر راستے تک اللہ کے رسول کو پتھر مارا گیا۔ یہاں سے کتنے دور؟ KGF یہاں سے روڈ بائی روڈ 5 کلومیٹر، تو 5 کلومیٹر تک اللہ کے رسول کو پتھر مارا گیا۔ کتنے پتھر مارے اللہ کے رسول کے اوپر، کتنے زخم کھائے اللہ کے رسول، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیبہ نے اس غمگین حالت میں دیکھا، کیونکہ شیبہ کا باغ تھا، وہ اپنے باغ کی حفاظت کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غمگین حالت میں، اس زخمی حالت میں دیکھا، تو ان کے جذبہ قرابت، قریبی رشتہ دار تھے، جذبہ قرابت میں رحم پیدا ہوا، بھلے ہی مسلمان نہیں تھے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام تھا عداس، شیبہ کے غلام کا نام تھا عداس، ADAS، عداس، یہ عداس عیسائی تھا۔ کیا تھا؟ عیسائی۔ اس کو کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ شیبہ نے عداس کو اپنے غلام سے کہا کہ انگور کا ایک گچھا لو اور اس آدمی کو دے کر آؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آؤ۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، آپ نے یہ کیا کہا؟ اس علاقے کے لوگ یہ تو نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بسم اللہ بول کر ہاتھ بڑھایا اور انگور کھائے، تو عداس عیسائی غلام نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس علاقے کے لوگ تو یہ نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا درس انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ ٹائم ہو گیا نہیں، انشاءاللہ تھوڑا آئندہ لوگوں کا رجحان رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کی نصیحتیں، آج کا درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ اس درس میں ہمیں کیا نصیحت ملا؟ کوئی کچھ پوائنٹ بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی پوائنٹ اگر وہ اپنے ذہن میں شامل کر لیا ہو تو بتاؤ۔ اسلام کے خاطر، صرف اسلام کے خاطر، اسلام کی دعوت ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اتنی مشقتیں جھیلی، تب ہم تک اسلام پہنچی۔ اگر ہم لوگ آج
اسلام کی خاطر مشقت نہیں جھیلیں گے، ہم لوگ اگر آج اسلام پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو آئندہ ہماری نسل اسلام کو سمجھ نہیں پائیں گے اسلام کیا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کے رسول اور صحابہ کرام محنتیں نہیں کرتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچتی، اگر آج ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمارے آئندہ نسلوں تک اسلام نہیں پہنچ پائے گی، وہ لوگ جان ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو محنت کرنی اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ اور علماء کو گائیڈ کرنا ہے، لیکن علماء کی بات ماننی ہے۔ ایک بات سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جب بھی کوئی بگاڑ ہوتا تھا اللہ کے رسول نبی بھیج دیتے تھے، بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی نبی بھیج دیتے تھے، جب بھی کوئی بھی بگاڑ آتا اس علاقے میں اللہ کسی نبی کو بھیج دیتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی علاقے میں اگر بگاڑ ہوتا ہے تو اللہ نبی نہیں عالم کو بھیجتا ہے، یعنی نبی کے وارث کو۔ اب بتاؤ کہ اس عالم کی کتنی عزت ہونی چاہیے، جتنی عزت ایک نبی کو ہوتی تھی اتنی عزت ایک عالم کو ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ اللہ اس علاقے میں نبی کو بھیجتے تھے، آج اس نبی کے بدلے میں ایک عالم کو بھیج رہا ہے، تو ایک عالم کی بھی وہی کام ہے جو نبی کرتے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ جو رہنے والے نبی کی حفاظت، نبی کی مدد، نبی کی بات مانتے تھے، نبی کی بات دوسروں کو پھیلاتے تھے، وہی کام آج اس عالم کے ساتھ رہ کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی ظلم، کوئی بھی گالی گلوچ ہم پر آئے سہ لیں گے، اسلام کے اوپر نہیں سہ سکتے، اس کو بھلے ہی ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم اس کا حل نکالیں گے، ضرور نکالیں گے انشاءاللہ، اور اسلام کی کوئی بھی نقصان ہونے نہیں دیں گے، ایک بھی نماز کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے، اسلام کی ایک ایک چیز کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رہیں گے کہ یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، اسلام کے اندر یہ بھی عمل ہے، یہ بھی ارکان ہے، یہ بھی عمل ہے، یہ ہم لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہمیں صحاباؤں کی طرح مضبوط ایمان والا، ثابت قدم رہنے والا اسلام پر قائم و دائم رکھ، آمین، اللہم آمین۔